جب مرنے کے بعد انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو یہ وہ لمحہ ہے جب قبر کی مٹی کے نیچے انسان کا جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے، آنتوں کے اندر کیڑے رینگنے لگتے ہیں، اور وہ جسم جس پر کبھی خوشبو لگائی جاتی تھی اب بدبو پھیلانے لگا ہے۔ تدفین کے ایک دن بعد یعنی ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد انسان کی آنتوں میں ایسے کیڑوں کا گروہ سرگرم عمل ہو جاتا ہے جو مردے کے پاخانے کے راستے سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بچھو اور تمام کیڑے مکوڑے انسان کے جسم کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تدفین کے 3 دن بعد سب سے پہلے انسان کی ناک کی حالت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 6 دن کے بعد ناخن گننا شروع ہو جاتے ہیں۔ 9 دن کے بعد بال گننا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان کے جسم پر کوئی بال باقی نہیں رہتا اور پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ 17 دن کے بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے اور دیگر اجزاء باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 60 دن کے بعد مردے کے جسم سے سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے، انسان کے جسم پر بوٹی کا ایک ٹکڑا باقی نہیں رہتا۔ 90 دن کے بعد تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ 1 سال کے بعد ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں اور آخرکار جس انسان کو دفنایا گیا تھا اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ مجھے بتاؤ، زندہ رہتے ہوئے ہمارا غرور، تکبر، حرص و لالچ، گھمنڈ، دشمنی، حسد، بغض و کینہ، جلن، عزت و وقار، نام و عہدہ، بادشاہی، یہ سب کہاں جاتا ہے؟ سب کچھ خاک میں مل جاتا ہے۔ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ مٹی سے بنا ہے، مٹی میں دفن ہو کر مٹی ہو جاتا ہے۔ 5 یا 6 فٹ کا انسان قبر میں جا کر بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اکڑ کر چلنے والا، اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والا، دوسروں کو حقیر سمجھنے والا، دنیا بھر حکومت کرنے والا، قبر میں آتے ہی اس کی حیثیت صرف مٹی رہ جاتی ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنی ابدی اور ہمیشہ کی زندگی کو خوبصورت اور پرسکون بنانے کے لیے ہر لمحہ فکر کرنی چاہیے، اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، ہر نیک عمل اور عبادت میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔